اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے اس بے باک چینل سے جڑے نہیں ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک سچے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائننشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923333361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس طاقت کے اعتبار سے آپ چینل کی فائننشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کریں۔ ناظرین آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت آپ ہمارا جو پرانا بڑا چینل ہے وائرل نیوز لائیو، اس پر مجھے آپ نہیں دیکھ رہے، آپ ابھی دیکھ رہے ہیں وائرل نیوز انڈیا پر۔ ہمارے پرانے چینل کے ساتھ تیسری مرتبہ شرارت ہوئی ہے اور وہ یوں سمجھیے کہ بند ہے ابھی فی الحال، لیکن انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم کوشش کر رہی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میرے ساتھ، میرے چینل کے ساتھ لگاتار شرارتیں ہوتی رہتی ہے، اس لیے ہم نے دوسرا چینل بھی بنا کر رکھا تھا وائرل نیوز انڈیا کے نام سے۔ تو ابھی ہو سکتا ہے 10-15 دن وہ پہلے چینل چالو ہونے میں لگ جائے، ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، جو کچھ بھی ہے یوٹیوب سے بات کر رہی ہے، لیکن میں آپ سے تب تک گزارش کروں گا کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے، اس سے جڑ جائیے اور اپنے دوستوں تک فٹافٹ یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ یہ مفتی صاحب کا نیا چینل ہے وائرل نیوز انڈیا، آپ اس سے جڑیں۔ جب تک کہ وہ چینل شروع نہیں ہوتا ہے، 15 دن 10 دن جو بھی ہے، تو آپ وائرل نیوز انڈیا پر روزانہ مجھے دیکھیں اور میرے لیے خصوصی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شریروں کی شرارت سے میری اور میرے پورے کام کی حفاظت فرمائیں۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے بیانات سننا چاہتے ہیں تو ایک چینل ہے مفتی ہارون ندوی آفیشیل، اس کی لنک بھی ڈسکرپشن میں دی جا رہی ہے، اور یہ جس پر آپ مجھے سن رہے ہیں وائرل نیوز انڈیا، اس کی بھی لنک ڈسکرپشن میں دی جا رہی ہے۔ آپ بھی جڑ جائیں اور اپنے دوستوں کو بھی فٹافٹ اس چینل سے جوڑ دیجئے تاکہ آپ تک تمام خبریں پہنچ سکیں۔ ناظرین پہلی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ کورونا کے 24 گھنٹوں میں 621 لوگوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے کورونا سے۔ ٹیسٹنگ میں اضافہ کر دیا گیا ہے، ہاٹ اسپاٹ کی نگرانی کرنے کے آدیش بھارتی حکومت کی جانب سے دے دیے گئے ہیں اور مرکز کی جانب سے کئی اسٹیٹس کو ہدایت آدیش جاری کر دیے گئے ہیں۔ کورونا کا جو نئے ویرینٹ آیا ہے اس پر وزیر اعظم نریندر مودی کو بڑی تشویش اور بڑی فکر ہو رہی ہے۔ بین الاقوامی انٹرنیشنل جو فلائٹس ہے اس پر بھی پابندی لگ سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ مہاراشٹر ادھو جی ٹھاکرے نے بھی اعلان کیا ہے کہ لاک ڈاؤن سے اگر بچنا ہے تو سخت احتیاط کریں۔ ادھو ٹھاکرے نے اعلیٰ سطحی جائزہ لیا اور ہر طرح کی جو بھی صورتحال ہوگی اس سے نپٹنے کا، تیار رہنے کا عزم ظاہر کیا۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ نئی کورونا گائیڈ لائن ممبئی اور مہاراشٹر کے عوام پر بھاری پڑ رہی ہے، کیونکہ گائیڈ لائنز میں آپ سمجھ لیجئے کہ لوکل ٹرینوں کے بعد بسیں ہیں، دیگر گاڑیوں پر ویکسین کی دونوں ڈوز لازمی ہونے پر لوگوں میں پریشانی دیکھی جا رہی ہے، جگہ جگہ ناکہ بندی کی جا رہی ہے، گاڑیوں کی زبردست چیکنگ کی جا رہی ہے۔ ممبئی میں کورونا کے 250 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، اور یہی نہیں، وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے یہ بھی کہا ہے کہ مہاراشٹر وکاس اگاڑی کے 2 سال مکمل ہو گئے ہیں، لیکن زیادہ تر وقت ہمارا کورونا کے مقابلے میں ہی گزرا اور ہم اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ لیکن یہ ابھی اس وقت خبر آ رہی کہ 14 موتیں سامنے
آئی ہے اور 247 لوگ شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ ناظرین دوسری بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ آج سے پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس شروع ہوگا۔ کل جماعتی میٹنگ میں گزشتہ کل اپوزیشن کے تقریباً 42 لیڈرز شریک ہوئے۔ پیگاسس، ایسے ہی چائنا جو گھس رہا ہے اور مہنگائی جو بڑھ رہی ہے اس پر بحث، اور ایم ایس پی پر قانون سازی کا مطالبہ ہوا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن میں ٹکراؤ ہوگا زبردست پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں، اور یوں سمجھیے کہ پیگاسس معاملہ گرمایا رہے گا۔ پیگاسس جاسوسی جو گھٹیا اور نیچ حرکت ہوئی ہے اس کو لے کر بھی اپوزیشن گھیرنے کی کوشش کرے گی، اور چائنا جو گھسپیٹ کر رہا ہے، اور اپوزیشن کا یہ الزام ہے کہ ہمیں بالکل ملک اور ملک واسیوں کو یوں سمجھے کہ اندھا بنایا جا رہا ہے، حقیقتیں چھپائی جا رہی ہے، اس پر زیادہ بحث ہو سکتی ہے۔ اور مہنگائی نے جو عام آدمی کو آتم ہتیا کرنے پر مجبور کر دیا ہے اس پر بحث ہوگی، اور ایم ایس پی پر قانون بنانے کا مطالبہ زور پکڑے گا۔ آئیے ناظرین تریپورہ کو لے کر اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تریپورہ کو لے کر جن لوگوں نے خبریں دکھائی تھی یا یوں سمجھیے کہ پول کھولی تھی حکومت کی لاپرواہی اور ڈپارٹمنٹ کی لاپرواہی کی، تو ان لوگوں کو دبانے کی حکومت کی جانب سے کوشش کی گئی تھی، اور جرنلسٹ پترکاروں پر بھی باقاعدہ کیسز اور مقدمے ٹھوکے گئے تھے یو اے پی اے کے تحت۔ لیکن ابھی خبریں آ رہی کہ تریپورہ سرکار بھی جھک گئی ہے۔ یو اے پی اے کے تحت سول سوسائٹی پر تھوپے گئے مقدمات واپس لے گی، اس طرح کے آدیش نظر ثانی کے آدیش باقاعدہ جاری کر دیے گئے ہیں، کیونکہ جرنلسٹ، انسانی حقوق کارکنوں اور سول سوسائٹی کے لوگوں پر تھوپے مقدموں پر باقاعدہ تریپورہ کے سی ایم نے نظر ثانی کا حکم دے دیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیٹ پولیس تریپورہ نے 102 لوگوں پر دہشت گردی مخالف قانون کا سہارا لے کر مقدمے درج کیے تھے، ان پر فرضی ویڈیو چلا کر امن و قانون بگاڑنے کا الزام لگایا تھا۔ یعنی حکومت پترکاروں کو بھی دبانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب خبریں آ رہی کہ تریپورہ سرکار بھی جھک گئی ہے، جس طریقے سے مرکزی سرکار کیندر سرکار کسانوں کے سامنے جھکی ہے۔ ناظرین اس وقت اتر پردیش سے بڑی خبر یہ آ رہی کہ ٹی ای ٹی امتحان کا سوال نامہ جو لیک ہوا ہے اس کو لے کر اپوزیشن تمام پارٹیاں یوگی آدتیہ ناتھ یو پی سرکار پر حملہ بول رہی ہے، اور یوگی حکومت کی نااہلی کا گویا کہ پردہ فاش ہوا ہے، اس طرح اپوزیشن کے بیانات آ رہے ہیں۔ امتحان ملتوی کر دیا جا رہا ہے، 26 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، قصورواروں کے خلاف راسوکا لگانے کا اعلان کیا گیا۔ پرینکا گاندھی نے ریاستی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، یوگی حکومت کو گھیرا۔ سوشل میڈیا پر امیدواروں کی حالت زار کا دردناک فوٹو وائرل ہوا، رات بھر پلیٹ فارم پر ان لوگوں نے گزاری ہے۔ یعنی اتر پردیش میں کس طریقے سے ماحول بنا ہوا ہے، لا اینڈ آرڈر اور ہر طرح کی صورتحال کیا ہے، اس کو لے کر باقاعدہ پرینکا گاندھی اور اپوزیشن نے یوگی سرکار پر زوردار حملہ بولا ہے۔ ناظرین اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نو منتخب جنرل سیکرٹری حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے دعویٰ کیا کہ تمام مسلمان بورڈ کے پیچھے کھڑے ہیں، اور اسے یعنی مسلم پرسنل لاء بورڈ کو عوام کی تائید حاصل ہے، حمایت حاصل ہے، اور انہوں نے بالکل یہ ماننے سے انکار کر دیا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا بڑا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا کہ 3 طلاق پر بورڈ مقدمہ نہیں ہارا بلکہ سرکار کی نیت ہی خراب تھی۔ مولانا رحمانی نے نوجوان سماجی کارکن شاہنواز قاسمی کے ساتھ گفتگو کے دوران یہ بات کہی۔ اس سوال پر کہ مودی سرکار آنے کے بعد بورڈ کو کئی معاملوں میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا، انہوں نے پرزور انداز میں تردید کرتے ہوئے کہا کہ بابری مسجد مسئلہ ہو یا 3 طلاق، اگرچہ کہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آیا لیکن بورڈ نے اپنی پوری طاقت سے مقدمہ لڑا ہے۔ بابری مسجد پر بھلے ہی فیصلہ مسلمانوں کے خلاف آیا لیکن سپریم کورٹ نے مانا کہ وہاں مسجد توڑی گئی، مندر توڑ کر مسجد بنانے کا کوئی ثبوت نہیں ملا، اسی لیے تو دوسری جگہ مسجد بنانے کے لیے جگہ دی گئی۔ مولانا نے 3 طلاق پر عدالتی ہار کی بات کو تسلیم نہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ 3 طلاق پر بورڈ مقدمہ نہیں ہارا، سرکار کی نیت ہی خراب تھی۔ ناظرین اب ایک جو نیا ویرینٹ سامنے آ رہا ہے، وائرس سامنے آ رہا ہے، اومیکرون، بڑی تباہی کی شکلیں نظر آ رہی ہے۔ حکومت اس کو لے کر کافی یوں سمجھیے کہ چنتا بھی کر رہی ہے۔ اومیکرون سے نمٹنے کے لیے صحت کے بنیادی ڈھانچے کو تیار کرنے کے آدیش مرکزی سرکار نے دیے ہیں۔ اومیکرون ویرینٹ کے تمل ناڈو میں
خبر آ رہی کہ تمل ناڈو میں 6 ملکوں کے مسافروں کے لیے 8 دن کا کوارنٹائن ضروری کر دیا گیا ہے۔ اومیکرون پر ہوم سیکرٹری کی ہنگامی میٹنگ بھی ہوئی ہے۔ پورے ملک میں سخت نگرانی کی جائے گی۔ مدھیہ پردیش میں ہائی الرٹ یوں سمجھے کہ جاری کر دیا گیا۔ اومیکرون کے پیش نظر اسکول کے بارے میں کہا گیا کہ آدھی گنجائش پر اسکول کھولیں گے اور آن لائن کلاسز جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ مدھیہ پردیش کا بھی بڑا فیصلہ اومیکرون نئے وائرس کو لے کر سامنے آیا ہے۔ کورونا کی تیسری لہر کے مد نظر سہارنپور سے بھی خبریں آ رہی کہ سہارنپور اتر پردیش میں بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اومیکرون اتنا خطرناک بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کے ممبئی مہاراشٹر کی حکومت کے آدیش سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنا خطرناک ہوگا۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، ریاستی حکومت مہاراشٹر کی جانب سے، کہ اومیکرون کا اگر ایک بھی پیشنٹ ملا تو پوری عمارت کو سیل کر دیا جائے گا اور باہری ملکوں سے آنے والوں کی ہر دوسرے دن جانچ ہوگی۔ ناظرین اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کسانوں کو لے کر۔ جی ہاں، ممبئی میں کسان مہا پنچایت میں راکیش ٹکیت نے صاف طور سے کہا ہے کہ ایم ایس پی کی گارنٹی والا قانون مرکزی سرکار لائے۔ ایم ایس پی کی گارنٹی والا قانون مرکزی سرکار لائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی جب گجرات کے سی ایم تھے تو ایم ایس پی کی حمایت کرتے تھے اور کسانوں کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ملک گیر قانون چاہتے تھے۔ ساتھ ہی راکیش ٹکیت نے مرکز کی مودی حکومت پر الزام لگایا کہ اب وہ اس مسئلے پر، یعنی ایم ایس پی کی گارنٹی والے اس مسئلے پر بات کرنے سے بھی بھاگ رہے ہیں جو کسانوں کے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ راکیش ٹکیت نے کہا کہ مرکز کو کسانوں کو ایم ایس پی کی ضمانت دینے کے لیے قانون لانا چاہیے۔ زراعت اور محنت کے شعبے میں بہت سے مسائل ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایم ایس پی کی گارنٹی والا قانون لائے، بس اسی کو لے کر اب باقاعدہ آوازیں اٹھ رہی ہے کسانوں کی جانب سے۔ ناظرین اس وقت بڑی خبر دربھنگا بہار سے ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بتایا ہے کہ دربھنگا میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ الرحمانی جو نو منتخب جنرل سیکرٹری ہے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے، انہوں نے دارالعلوم سبیل الفلاح میں بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ حکومت کی جانب سے جو نئی تعلیمی پالیسی نافذ کی جا رہی ہے اس سے مسلمانوں کی نئی نسل اسلاف کی تاریخ سے، ہمارے پرکھوں پروجوں اور اکابرین کی تاریخ سے نابلد ہو جائے گی۔ کیوں؟ مولانا نے کہا کہ اس وقت یوں سمجھیے کہ مسلمانوں کی تاریخ اور مسلم حکمرانوں کے نام نئی تعلیمی پالیسی سے حکومت نے نکال دیے ہیں۔ اس نصاب تعلیم کا بعد میں چل کر بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے بچے مسلم حکمرانوں کی تاریخ کو بھلا دیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کی خدمت اور حفاظت میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ ان باتوں کا اظہار خیال اتوار کو عالمی شہرت یافتہ علم دین فقیہ اثر مولانا خالد سیف اللہ الرحمانی نے دربھنگا کے دارالعلوم سبیل الفلاح میں اپنے بیان میں کیا۔ نظر آئیے بڑی خبر اس وقت جموں کشمیر سے آ رہی ہے۔ جہاں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر جناب عمر عبداللہ نے صاف طور سے کہا کہ دفعہ 370 کو ختم کرنے سے علیحدگی پسند اور ملیٹنسی کو تقویت ملی۔ مرکزی سرکار ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ 370 دفعہ ختم کرنے کے بعد کشمیر کا فائدہ ہوگا، آتنکواد ختم ہوگا، ٹیررزم ختم ہوگا، لیکن عمر عبداللہ صاحب نے صاف طور سے کہا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی سے علیحدگی پسندی اور ملیٹنسی کو تو طاقت ملی ہے۔ اور یہ بھی کہا عمر عبداللہ نے کہ تعمیر، ترقی اور وکاس کے بی جے پی کے جتنے دعوے تھے، وعدے تھے، وہ سب ہوائی اور کھوکھلے اور جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ عمر عبداللہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کے لوگ کبھی نہیں بھول پائیں گے کہ جس دن ریاست جموں کشمیر کو 2 حصوں میں گویا کہ تقسیم کر دیا گیا۔ عمر عبداللہ نے بتایا کہ بھاجپا نے اس وقت دعویٰ کیا تھا کہ اس قانون کو ختم کرنے کے بعد جموں کشمیر میں سرمایہ کاری ہوگی، تجارت بڑھے گی، تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزگار ملے گا، ملیٹنسی بھی ختم ہوگی، لیکن سب کچھ الٹا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے کہا تھا کہ 370 کی وجہ سے علیحدگی پسندی زندہ ہے۔ ان کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈران نے یہاں تک کہا تھا کہ اس قانون کو منسوخ کرنے سے جموں کشمیر میں آزادی کی بات کوئی نہیں کرے گا اور نہ ہی بندوق والا رہے گا، لیکن سب کچھ اس کے الٹا ہو رہا ہے۔ تعمیر و ترقی اور وکاس کے بی جے پی کے تمام دعوے ہوائی ثابت ہوئے ہیں اور پورے کھوکھلے اور جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔
نظر آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ چائنا سرحد کے قریب نئی سڑک اور ٹھکانے بنا رہا ہے۔ جی ہاں، اپوزیشن تمام پارٹیوں کا یہ ماننا ہے کہ حکومت پوری طریقے سے پورے ملک اور پوری جنتا کو بیوقوف بنا رہی ہے، جبکہ چائنا لگاتار گھستا جا رہا ہے۔ اس لیے خبریں آ رہی کہ سرمائی اجلاس میں اپوزیشن تمام پارٹیاں اس وقت حکومت پر زوردار حملہ کرے گی۔ پیگاسس جاسوسی معاملے کو لے کر بھی حملہ ہوگا اور چائنا کے تجاوزات اور چائنا کے گھسپیٹ کو لے کر بھی حملہ ہوگا، کیونکہ چائنا کو لے کر حکومت پورے ملک کو گمراہ کر رہی ہے۔ اور ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ LAC پر کشیدگی کے درمیان چین کی سرگرمیوں نے ایک مرتبہ پھر ہندوستان کی تشویش اور فکر کو بڑھا دیا ہے۔ خبر ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی نے مشرقی لداخ سیکٹر کے پار تعمیراتی کام کیا ہے۔ LAC پر چین لگاتار اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ سردیوں سے موازنہ کیا جائے تو پڑوسی ملک رہنے کی معیشت، سڑک رابطہ سمیت کئی معاملات میں بہتر صورتحال میں ہیں اور چین سرحد کے قریب نئی سڑک اور ٹھکانے بنا رہا ہے۔